مکتوب نمبر 91 نمبر مکتوب، دفتر اول حصہ دوم۔ یہ مکتوب شریف شیخ کبیر صاحب کی طرف صادر فرمایا گیا ہے اس بارے میں کہ تصحیح عقائد، سب سے پہلے صحت عقیدہ ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتیان اعمال صالحہ، نیک عمل کرتے جائیں گے۔ محض عقیدہ صحیح ہونا یہ بھی باعث نجات اور فلاح تو ہے، لیکن ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس اعمال صالحہ بھی ہو، اور اعمال صالحہ بھی ہو لیکن تصحیح عقائد نہ ہو تو صرف اعمال صالحہ بغیر تصحیح عقائد کی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ کے جو اکابر ہیں، ان کے جو کلیساؤں کی خادمین ہے، یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہندو یا برہمن ہے یا فلاسفہ یونان ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے ریاضات کرتے ہیں، کتنے شاقہ اور مجاہدات اور ریاضات میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اعمال تو کرتے جائیں گے لیکن ان کی عمل کے لیے ویلیو اور مرتبہ اور ان کی کامیابی اس عمل کی وجہ سے اسی لیے نہیں ہے کہ ان کا صحت عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کفار مکہ کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ ورسولہ، کیا آپ لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہے اور حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں تو یہ دونوں تو اعمال صالحہ ہے؟ تو کیا یہ تم اس بات پر مغرور ہو کہ یہ ایمان سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ نہیں، جب تک آپ ایمان نہیں لاتے، اعمال حسنہ کا جو نیک کام ہے ان کا اعمال صالحہ کی کوئی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تصحیح عقائد اور اس کے بعد اعمال صالحہ، یہ دونوں جو ہے یہ دو پر ہے۔ کس لیے؟ برائے طیران عالم قدس۔ اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی مقدس اس سلوک اور تصوف کی راہ میں آپ کے لیے اوپر جانے کی اور منازل اور مراتب طے کرنے کے لیے آپ کو پھر یہ ہوگا کہ یہ دونوں آپ کے پر ہوں گے، تصحیح عقائد اور اعمال صالحہ دونوں ہوں گے۔ اور مقصود از اعمال شریعت و احوال حقیقت تزکیہ نفس و تصفیہ قلب است۔ ہم جو اعمال شریعت کرتے ہیں نا، شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور احوال جو ہمارے باطن کے ہوتے ہیں، جو حقیقت کے احوال ہوتے ہیں، سلوک و تصوف کرتے ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا اور سلوک و تصوف کرنے سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جائے اور آپ کے قلب کا تصفیہ ہو جائے، نفس مزکہ ہو جائے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ بندہ فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو مزکہ فرمایا اور تصفیہ قلب آپ کو حاصل۔ دیکھیں، اعمال صالحہ اور سلوک و تصوف سے اور صحت عقائد سے ہمیں کیا ملتا ہے اور کیا مقصد ہے اس میں سے یہ ہے کہ ہمارا نفس مزکہ ہو جائے اور ہمارا دل، ہمارا قلب جو ہے وہ تصفیہ حاصل کر لے۔ سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ تصحیح عقائد بر وفق آرائے علماء اہل سنت والجماعت کی فرقہ ناجیہ اند باید کردہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کی رائے اور ان کی قانون کے مطابق آپ اپنے عقائد کو صحیح کر لیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ علماء اہل سنت والجماعت لکھا گیا ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں، تصحیح عقائد اور صحت عقائد ان بزرگوں سے لیا جائے بس۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ثانیاً علم و عمل بمقتضائے احکام فقہیہ لازم باید ساخت۔ پھر دوسری بات یہ ہے، پہلے آپ کے عقیدہ صحیح ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علم اور عمل دونوں کس چیز سے اخذ کریں؟ آپ اخذ کر لیں احکام فقہیہ، فقہ کے احکام سے آپ اخذ کر لیں۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ
احکام کو احادیث نبویہ اور کتاب و سنت سے اخذ کر لے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ان احکام کو فقہ سے حاصل کر لے۔ تو فقہ سے کیوں حاصل کرے، حدیث یا قرآن سے کیوں حاصل نہ کرے؟ اسی لیے کہ ہمارے فقہاء ائمہ مجتہدین نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ قرآن و حدیث ہی سے نکال کر بیان فرمایا ہوا ہے۔ مجھے قرآن و حدیث، آپ کو قرآن حدیث سے استنباط کرنا مشکل ہے، اور فقہاء اور ائمہ مجتہدین نے ان میں سے استنباط کر کے ہمارے لیے مسائل کو آسان فرمایا ہوا ہے۔ تو پہلے تصحیح عقائد کر لیں، اس کے بعد علم اور عمل۔ اچھا یہ بھی جان لیں کہ تصحیح عقائد، آپ کے عقیدے کی صحت آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے علم کی حصول ہو۔ یعنی یہ تو پتہ ہے نا کہ اللہ کی ذات میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کی صفات میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ملائکہ اعظام کے بارے میں کیا۔ اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے ان اشیاء پر تو آپ کی صحت عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے معلوم یہ ہوا کہ علم ضروری ہے، آپ کو ان چیزوں پر علم ضروری ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ احکام شریعت کو فقہا سے لے لیں۔ اچھا آپ کو علم ہی نہ ہو تو پھر آپ فقہ کے مسائل کیسے اخذ کر سکیں گے؟ تو معنی یہ ہوا کہ علم عمل کے لیے ضروری چیز ہے، علم صحت عقیدے کے لیے ضروری چیز ہے۔ بھئی کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تورات زبور انجیل ہے، کون سا ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، کس آیات کے بدلے میں کون سا آیا ہوا ہے، انبیاء اور رسول میں سب سے بہترین اور برگزیدہ کون ہے، کن کن رسولوں پر کون کون سی کتابیں نازل ہوئی ہے، تو ان ساروں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ ملائکہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا ایمان مجمل اور ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتی، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ایمان کیا ہے تو ان کے صحت عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب تقدیر جو ہے، تقدیر کا مسئلہ، تقدیر خیر و شر، اب کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ تقدیر خیر و شر کیا ہے، کیسے ہے، کہاں سے ہے، ملائکہ اعظام کیا ہے، اللہ کی رسول، اللہ کے، تو اس کے لیے علم سب سے پہلے ضروری، اور عمل کے لیے بھی علم ضروریات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ دو پر مل جائے نا، عقیدے کی صحت کا پر اور علم و عمل کا پر مل جائے تو پھر کیا ہے؟ آپ کو دو عمل مل جائے، دو پر مل جائے، ایک اعتقادی پر مل جائے یعنی عقیدے والا پر مل جائے، اور عملی پر مل جائے یعنی علم اور عمل آپ کو مل جائے، تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ قصد اور ارادہ کریں، طیران اڑان کے لیے اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے مراتب میں پھر اڑنا شروع کر دیں۔ مقصود از اعمال شریعت و احوال طریقت و حقیقت تزکیہ نفس و تصفیہ قلب است۔ آپ فرماتے ہیں کہ مراد اور مقصد شریعت کے اعمال سے اور طریقت و حقیقت کے احوال سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ آپ کا نفس مزکہ ہو جائے، تزکیہ حاصل کر لی، اور تصفیہ قلب حاصل ہو جائے، تا نفس مزکہ نہ شود قلب سلامتی پیدا نہ کند۔ جب تک کہ آپ کا نفس مزکہ نہ ہو جائے، تزکیہ نفس حاصل نہ ہو جائے تو قلب سلامتی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ اللہ رب العزت کی دشمنی پہ کڑا ہے۔ حدیث قدسی ہے، عاد نفسک فَإِنَّهُ انتصب بمعادتی، اللہ کریم فرماتے ہیں اپنی نفس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کر لیا کرو، کیونکہ یہ میرے مقابل میں میری دشمنی پہ کڑا ہے۔ تو جب تک کہ نفس مزکہ نہ ہو آپ کی تصحیح عقائد بھی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ نفس مزکہ نہ ہو آپ کو علم اور عمل سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایمان حقیقی کہ نجات وابستہ بآنس میسر نہ شود، جب تک کہ آپ کا نفس مزکہ نہ ہو جائے اور آپ کی تصفیہ قلب نہ ہو جائے تو ایمان حقیقی جو ہے وہ آپ کو، جس سے نجات ہمیں مل جاتا ہے، وہ آپ کو میسر نہیں ہو سکتا۔ ایمان حقیقی اور ایمان سوری، صورتاً ایمان اور حقیقتاً ایمان میں بہت فرق ہے۔ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک ان کی حقیقت ہوتی ہے۔
تو حقیقتی ایمان جو ہے وہ وابستہ ہے تزکیہ نفس کے ساتھ اور تصفیہ قلب کے ساتھ. وہ سلامتی قلب وقت صورت بندت کہ غیر او تعالی اصلاً بردل خطور نہ کند. آپ کے تصفیہ قلب اور قلب سلیم جس کو کہتے ہیں، جو سالم دل جس کو کہتے ہیں، اس دل کو کون سا دل کہتا ہے؟ جو سالم دل ہے وہ کون سا دل ہے؟ وہ دل ہے کہ غیر اللہ کو اصلاً اس پر کوئی عبور نہ ہو، کوئی غیر اللہ آپ کے دل کے ساحے پر گزرے نہ. اگر 1000 سال گزرت غیر در دل عبور نہ باشد، اگر 1000 سال بھی آپ کا عمر رہے تو غیر اللہ آپ کے دل پر سے نہ گزرے. یعنی غیر اللہ کی محبت، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے ساحہ دل سے نکلے. پیر صاحب بنے ہوئے ہیں تو پیر صاحب کے دل میں یہ آئے میرے مرید ہیں، مجھے تحفے دیں، تحائف دیں، مجھے ہاتھ چومے، مجھے بڑی سیٹ پہ بٹھا دیں، اونچا بٹھا دے. تو یہ تصفیہ نہیں ہے، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ تکبر ہے، انا ہے، ریا ہے، انانیت ہے. تو اس کو ایمان حقیقی نہیں کہتے بلکہ اس کو ایمان سوری کہتے ہیں. زیرا کی این زبان دل را نسوان ما سوا بتمام میسر شده است کہ اگر بتکلف یادش دهند یاد نہ کند. اب جب ایسی حالت ہو گئی کہ اگر کسی کی عمر 1000 سال بھی ہو اور اس پر کبھی بھی غیر اللہ نہ گزرے، غیر اللہ کا خیال نہ آئے. غیر اللہ کی میں تعریف کر چکا ہوں. غیر اللہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو جائے. چیز دنیا از خدا غافل شدن نے قماش و نقرو فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ جو تجھے تیرے رب سے غافل کرتی. پیسہ، کپڑا، سونا چاندی، بیٹا بیٹی اور بیوی، یہ دنیا نہیں ہے. اس صورتحال میں دنیا نہیں ہے جبکہ آپ کے اور تیرے رب کے درمیان اس حائل نہ ہو جائے. تو غیر اللہ سے مراد یہ ہے ہر وہ چیز جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے وہ غیر اللہ ہو. درس و تدریس ہے، علم و افتاح ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی آپ کو اللہ سے غافل کر دے، تکبر آلائے. اسی طرح آپ کو پیری اور مریدی بھی اللہ سے غافل کر دے، اس میں تکبر و ریا اور انانیت شامل ہو جائے تو یہ سب غیر اللہ ہے. اس سب کو نکالنا ہو. جب آپ کی حالت یہ ہو جائے کہ غیر اللہ آپ کے دل پر سے کوئی نہ گزرے تو اس کو کہتے ہیں سلامتی قلب. پھر یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دل کو ما سوی اللہ تمام سے فراموشی حاصل ہو چکی ہے، اور اگر اس دل کو آپ تکلفاً بھی غیر اللہ کو یاد کر لے تو ان کو یاد نہ آئے. یہ ہوتا ہے پھر ایمان حقیقی. اسی پر متحلہ اور متزین ہونا چاہیے. تو اگر ہم صحت عقیدہ رکھتے ہیں، علم و عمل رکھتے ہیں، تو صحت عقیدہ، علم و عمل، اور تیسرا جز اس کے بعد جو ہے وہ تزکیہ اور تصفیہ قلب ہے. تو علم و عمل و صحت عقیدہ سب کا دار و مدار جو ہے وہ تزکیہ نفس اور صحت عقیدہ پر ہے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک بندے نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بڑے باوضو نماز، بڑے حضور اور خشوع کے ساتھ پڑھی نماز. لیکن سلام پھیرنے کے بعد آپ ان سے پوچھیں گے یہ جو نماز آپ نے پڑھی یہ فرض ہے؟ اس نے ان کی فرضیت کا انکار کیا. تو اب دیکھیں بظاہر تو انہوں نے عمل کیا، عمل صالح، لیکن عقیدے میں ان کا خلل تھا، اس نے اس کی فرضیت کا انکار کیا، فلہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج. ایک بندے نے قتل کیا، ایک بندے نے کوئی بدفعلی کی، کوئی چوری کی، لیکن کسی نے اس کو پکڑ کے پوچھا یہ عمل جو آپ نے کیا ہے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یہ ناجائز تھا، گناہ کبیرہ تھا، حرام، لیکن میں نے کیا ہے گناہ کبیرہ. اس بندے کو ہم کافر نہیں کر سکتے اگرچہ اعمال اس نے سارے وہ کیے کہ اگر اس عمل کو ہم جائز تصور کریں گے تو پھر کفر کی زمرے میں شامل ہوگا. لیکن انہوں نے اس کو حلال نہیں جانا، حرام جانا. اب عمل تو کیا تھا غلط، خراب، حرام، لیکن ان کو وہ ناجائز کہتا ہے، فلہذا وہ مومن مسلمان ہے. تو تصحیح عقائد، اس کے بعد علم و عمل، اور اس کے بعد تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یہ لوازمات میں سے ہیں کہ جس بندے کی تزکیہ اور تصفیہ قلب، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب نہ ہو تو ان کے اعمال میں خواہ ریا، تکبر، انانیت، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور یہ جو ما سوی اللہ سب کچھ آپ کے باطن سے نکل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فنا کہتے ہیں. اور فنا کیا ہے؟
یہ قدم اول ہے اسی راستے میں، سلوک و تصوف کے راستے میں سب سے پہلی سٹیپ، پہلا قدم، پہلی سیڑھی وہ فنا ہے۔ اگر کوئی بندہ سالک ہونا چاہتا ہے تو ان کے لیے سب سے پہلا سبق جو الف ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ فنا حاصل کر لے۔ اور فنا کیا ہے؟ نسیان ما سوا اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ سب کچھ کو بھول جانے کا نام فنا ہے۔